होप एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। आप होप को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ना समझें। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि जिसका कोई सर पैर नहीं है, बस एक हवाई बात है, उम्मीद करो उम्मीद करो। उम्मीद एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताता हूँ, उम्मीद में दो चीज़ें आती हैं। आप कभी होप को साइंटिफिक सर्च करें गूगल पे जाके, होप की साइंटिफिक डेफिनेशन, तो उसमें एक एजेंसी थिंकिंग है और पाथवे थिंकिंग है। ठीक है, ये दो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इनसे मुराद क्या है? एजेंसी थिंकिंग है कि यू राइट डाउन व्हाट यू कैन डू टू कम आउट ऑफ अ सिचुएशन। होप का तकाजा ये है कि आप बहुत बुरे फंसे हुए किसी सिचुएशन में, तो एजेंसी थिंकिंग ये है कि सारी एजेंसीज लिखें कि मैं इस सिचुएशन से निकल कैसे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दुआ करके, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के, फॉर एग्जाम्पल किसी की मदद पकड़ के, फॉर एग्जाम्पल गुनाह छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल हराम को तर्क करके, फॉर एग्जाम्पल जो है हिजरत करके। कई कई मौके अल्लाह ने दिए। एजेंसी थिंकिंग बहुत है अगर आप सोचें। कुरान में तो यहाँ तक आता है कि फरिश्ते उन लोगों की जब रूह निकाल रहे होंगे जो अमल नहीं कर सके दीन पे, तो फरिश्ते उनसे सवाल करेंगे कि तुम हिजरत नहीं कर सकते थे, अल्लाह की इतनी बड़ी थी अर्थ, तो तुमने क्यों नहीं हिजरत की? कुरान तो प्रमोट करता है एजेंसी थिंकिंग को कि डू समथिंग टू चेंज योर सिचुएशन। ये मिसाल है, एक्सट्रीम देना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसको अप्लाई ना फ़ौरन कोई कर ले। अगर किसी की मैरिज बहुत 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 टॉक्सिक है, मैंने 4 बार बहुत इसलिए कहा है कि इसको एवं अप्लाई ना कर लेना, एक्सट्रीम 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 सिचुएशन है, तो क़यामत वाले दिन सवाल होगा कि तुम्हें वे आउट दिया था, तुमने क्यों नहीं अडॉप्ट किया? तुम्हें तवक्कल की उम्मीद दिलाई थी अल्लाह ने सूरह तलाक में, व्हाई डिडंट यू अडॉप्ट इट? तो एजेंसी थिंकिंग इज़ पार्ट ऑफ होप कि डू समथिंग, राइट डाउन व्हाट आई कैन डू। और पाथवे थिंकिंग क्या है? पाथवे थिंकिंग है कि अब पाथवे क्या है, कर मैं ये सकता हूँ, अब इसका पाथवे क्या है, करना कैसे है। तो होप एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। होप को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ना समझें, ठीक है। और इस्लामिक होप यही है कि राइट डाउन तुम क्या क्या कर सकते हो और उसके बाद वो करो जो तुम करना चाहते हो। ओके, होप, जो बंदा होप प्रैक्टिस करता है उसमें पॉजिटिव चेंज की तड़प आ जाती है। हर चीज़ में फिर वो पॉजिटिव चेंज चाहता है। ये एक प्रैक्टिस करके देखें आप। प्राइड लीड्स टू ड्रीमिंग बिग। इसी तरह अम्यूजमेंट लीड्स टू शेयर्ड लॉफ्टर इनसाइड। जो बंदा अम्यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा अम्यूजमेंट को सेवर करता है, वो बंदा दूसरों को भी अम्यूज़ करने लगता है, ठीक है, अच्छा एक प्यारा इंसान बन जाता है। इंस्पिरेशन, जो इट एस्पायर्स यू टू एक्सीलेंस। जो बंदा इंस्पिरेशन का कायल होता है, इंस्पायर होता है, वो बड़ा करता है ना, कुछ बड़े बड़े काम वो करता है। वो फिर उन लोगों की बायोग्राफीज पढ़ेगा जिन्होंने इंस्पायर किया ह्यूमैनिटी को, वो फिर खुद कुछ एक्सीलेंस की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली लोगों को इंस्पायर करके ज़िंदगी गुजारेगा। ऑ लीड्स टू अकोमोडेटिंग द न्यू। ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि हर पॉजिटिव इमोशन लीड्स टू सम एक्शन, लीड्स टू सम हैबिट। और सुभान अल्लाह, लव लीड्स टू एवरीथिंग। रिसर्च है कि लव लीड्स टू ऑल दीज स्किल्स, प्ले, क्रिएटिव गिविंग, सेवरिंग एंड इंटीग्रेटिंग, yearning for positive change, exploring, dreaming big, everything। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे हावी इमोशन उनकी थ्रू आउट लाइफ में क्या है? लव। लव फॉर ह्यूमैनिटी, लव फॉर सहाबा, लव फॉर फैमिली एंड लव फॉर अल्लाह। और हमारा प्लस पॉइंट ये है, लव फॉर अल्लाह। जो मर्जी हो जाए, लव फॉर अल्लाह नहीं गिरना चाहिए। जो मर्जी हो जाए, लव फॉर अल्लाह नहीं रुकना चाहिए। जो मर्जी हो, आप अंबिया के अल्फाज तो देखें, वलम अकुन भी दुआ का रब्बी शकिया। हज़रत ज़करिया कह रहे हैं जिन्होंने कोई 1000 बार तो औलाद की दुआ की होगी, बुढ़ापे तक 1000 बार क्या, लाख बार की होगी, इसके बावजूद अल्लाह से इतनी मोहब्बत है कि ना अल्लाह के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। कहा, ऐ मेरे रब, मैं तो कभी मायूस ही नहीं हुआ तुझसे दुआ करके। वलम अकुन भी दुआ का रब्बी शकिया। इतना लव इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। कहते हैं कि मुझे खिलाने वाला अल्लाह है, मुझे पिलाने वाला अल्लाह है, वही तो है जो मेरा ख्याल रखता है। और फिर कहा, जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे शिफा देता है। पॉजिटिव चीज़ों की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह। बीमारी की निस्बत किसकी तरफ है? अपनी तरफ। हालांकि अल्लाह की तरफ से भी, लेकिन इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह के अदब में कमी ना आए। जैसे एक बाप से इतनी मोहब्बत बच्चा करता है कि कोई भी नेगेटिव जुमला ना बोले। कहा, जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे कौन शिफा देता है? शिफा की निस्बत अल्लाह, बीमारी की निस्बत अपने आप से। ये होती है मोहब्बत अल्लाह से। हज़रत हाजरा, इतनी मोहब्बत।
حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے, خاموش ہیں. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, آج کوئی ایسے ہسبینڈ کرے تو کیا ہوگا. چھوڑ کے چلے گئے, خاموش ہیں, بول ہی نہیں رہے, بول ہی نہیں رہے. حضرت حجرہ پوچھ رہی ہیں بتائیں تو صحیح ہم یہاں کیوں آئے ہیں, خاموش. حضرت حجرہ عقل مند تھی, سمجھ گئی, کہتی اللہ کا حکم ہے. کہا نعم, دیٹس اٹ, دیٹس آل, ہی سیڈ یس. حضرت حجرہ چپ ہو گئی, قبول ہے. اتنی محبت, اتنی محبت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے واقعے کے بعد کتنا دکھی تھے, کتنا دکھی تھے. اللہ سے کہا اے اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں جو میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. ساری باتیں کر کے کہا او مائی لارڈ اف یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز. اے اللہ جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز. ابھی میں جوہر آباد گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ہمارے ہوسٹ انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنے گاؤں کا. تھوڑا سا آپ کو واقعہ عجیب لگے گا لیکن آئی ول ایکسپلین. کہتے کہ ہمارے گاؤں میں سیلاب آیا جب فلڈ آیا ہوا تھا نا, 2021 کی بات ہے, آئی تھنک 22 کی بات. کہتے ہمارے سارے پنچایت لگی, لوگ بڑے پریشان بیٹھے, کی کریے, پنجابی میں سنا رہے تھے کیا کریں, تباہی بڑی مچ گئی, یہ وہ. کہتے ایک بابا جی بیٹھے تھے فل سویگ کے ساتھ, ایک بزرگ, بابوں کا بڑا سویگ ہوتا ہے. کہتے ایک دم اٹھے, پنجابی کہتے وہ کملے ہوں, وہ پاگلوں, جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے اسی ڈب کے مرن گے انہوں راضی کرن واسطے. اللہ اکبر. کہتے کیا ہو گیا, اگر رب نے مارنا ہے ہمیں ڈبو کے تو مریں گے ڈوب کے. کہتے سب اس کا منہ دیکھیں کہ یہ اس نے کیا جملہ کہہ دیا بابے نے. کہتے کچھ دن بعد فلڈ ٹل گیا. اللہ اکبر. عجیب و غریب پازیٹیوٹی, عجیب چیزیں ہونے لگ گئیں, یعنی ساری چیزیں حل ہونے لگ گئیں. تو دیکھیں یہ محبت کا تقاضا ہے. آلدو جملہ اس کا بڑا ایکسٹریم تھا بزرگ کا, لیکن یو نیور نو اللہ کو کیا جملہ پسند آ جائے. ٹھیک ہے, اور کئی واقعات ہیں, بے اولادی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, کہہ دیتے ہیں اللہ اگر تیری یہی رضا ہے تو ٹھیک ہے, اور پھر ہو جاتی ہے. جب وہ مان لیتے ہیں تب ہو جاتی ہے. ایک بندہ مان ہی نہیں رہا, کانسٹنٹ لڑ رہا ہے, انکانشیسلی لڑ رہا ہے اللہ سے, لڑائی لگائی ہوئی ہے, شکایت لگائی ہوئی ہے ہی نہیں, ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں, ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں, تو پھر کیسے جو ہے یہ حل ہوگا. ابو بکر صدیق کے پاس ان کی بیٹی ہیں آسمہ بنت ابی بکر. حضرت آسمہ کی کبھی آپ لائف پڑھ لیں, آپ روتے رہیں گے, گھنٹوں روتے رہیں گے. ان کی سٹرگل سن کے, ان کی مشکلات سن کے بلائنڈ ہو گئی تھی رو رو کے غم میں. لیکن اپنے بیٹے کو عبداللہ بن زبیر کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا, آپ پڑھیں تاریخ جا کے, کہ ان کا سر لٹکایا گیا چوک میں عبداللہ بن زبیر کا. تو جب بیٹے کی لاش کا پتہ لگا, انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی, بیٹے کی لاش کا پتہ لگا تو اتنے توکل والے انہوں نے الفاظ کہے, یعنی امیجن بھی نہیں کوئی کر سکتا ماں اس طرح کے سٹرونگ الفاظ کہے گی کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ رب کی اگر یہی رضا تھی تو ہم راضی ہیں. تو یہ وہ کریکٹرز تھے دیکھیں جن کا جنت میں سٹیٹس ہے, جو اللہ کے کلوز ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز ہوں گے. کلوزنس ایسے ہی نہیں مل جائے گی اس ٹائم پہ, وہ پورا کرائٹیریا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو لو فار اللہ, لو فار ہیومینٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت تھی ہیومینٹی سے. اب دیکھیں ہسبینڈ وائف ون ون مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں, لو والے مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ آئی لو ہر, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی لو ہم. ٹھیک ہے, اولاد کے بارے میں لو مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں, ون ون مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں, تو بہت سی چیزیں حل ہو سکتی ہیں. یہ سارے پازیٹیو سکلز ہمیں مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لو از این ایکسیلنٹ ایموشن. اسی لیے اسٹارٹ فرام لو آف اللہ. میں آپ کو کیوں نماز کا پورا ٹاپک کروایا, کیونکہ جتنا محبت اللہ سے نماز میں قائم ہو سکتی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتی. لو پریکٹیکل ایکشن سے قائم ہوتا ہے. یہ باقی سب باتیں ہیں الفاظی, اللہ سے مجھے بہت محبت ہے, بہت محبت ہے, کوئی محبت نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. اللہ سے اگر محبت ہے تو آپ نماز کے لیے اٹھیں گے, ہو ہی نہیں سکتا آپ نماز کے لیے نہ اٹھیں. بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کہنا مانا جاتا ہے, باقی سب لفظی ہے, باقی سب ذہن کا دھوکہ ہے, سخت الفاظ ہیں لیکن دیٹ از دا ٹروتھ. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں نے آپ کو نماز میں لو بلڈ کرنے کا, لو بلڈ کریں اللہ کے ساتھ. اتنا شکر گزار ہو جائیں, اتنا شکر گزار ہو جائیں کہ دیکھیں حضرت یونس کی دعا پیک آف شکر گزاری ہے. آپ انگلش میں کہیں اور اردو میں کہیں کہ اللہ میں ہی ظالم ہوں, آپ کی کوئی آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے, آپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا, ساری مسٹیکس میری ہیں اللہ, سارے ڈیسیجنز غلط میرے ہیں, ساری کوتاہیاں میری ہیں, میری نالائکی ہے, میری نالائکی کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں,
میرے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج مجھ پہ مصیبتیں آئی ہیں، یا اللہ تیرے دین پہ عمل نہ کرنے کے نتیجے میں مجھ پہ آج مصیبتیں آئی ہیں۔ یہ سب الفاظ اس دعا میں آ گئے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی غلط ہوں۔ تو یہ اس میں لو کا ایموشن ہے، بہت لو نظر آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کا کام کیا، اور اینڈ میں دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے رب مجھے، میرے والدین کو، مومنین کو معاف کر دیں، یعنی اے میرے رب مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دیں۔ یعنی ایک بندہ 950 سال دعویٰ کرتا ہے، کتنا کھپتا ہے ٹو بی آنیسٹ، اپنی قوم کی باتیں سنتا ہے، ریجیکشن دیکھتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ دیکھتا ہے، اور ٹو بی آنیسٹ انسلٹ دیکھتا ہے، ہیوملیشن دیکھتا ہے، کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا، سورہ نوح میں ان کے الفاظ ہیں کہ اے میرے رب یہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، یہ اپنے سروں پہ چادریں رکھ لیتے ہیں مجھے دیکھ کے، یعنی اتنا اگنور کرتے ہیں مجھے۔ تو آج ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم تو اس سے ملنا چھوڑ دیں گے۔ جیسے میں اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی بات کہوں، کانوں میں انگلیاں دے لے، ہم تو ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ دیں گے کہ بھائی آئندہ ان کے پاس نہیں جانا۔ تو وہ اتنا شکر گزار ہے، اتنا شکر گزار ہے، اتنی محبت ہے اللہ سے، کہتے ہیں اے میرے رب کوتاہی ہو گئی، معاف کر دے اور مجھ سے قبول کر لے جتنا میں نے کیا۔ حضرت ابراہیم السلام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب کوئی غلطی ہو گئی قبول کر لے، حالانکہ اتنی محنت کی، گھر باہر چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، بیٹے کو ساتھ ملایا ہوا ہے، مزدوری کر رہے ہیں، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، لیکن دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔